تو ہر پیغمبر ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کیا ہمارے ایشیا میں، ہند میں اور جتنا ایشیائی ممالک ہیں یا ماوراء نہر کے جتنے علاقے ہیں، کیا یہاں بھی کوئی نبی بھیجا گیا؟ اس امت میں بھی کوئی نبی پیدا ہوا ہے؟ تو بعض علماء تو یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی پیدا ہوا ہو لیکن ہم نہیں جانتے، ضروری تو نہیں کہ ہم سب کو جانیں۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ نے 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، باقی تو اجمالی ہے نا، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا کہ بس سب رسولوں پر ایمان ہو، باقی منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کا ہم نے ذکر کیا، بعض کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول پیدا ہوا ہو، لیکن ہمارے علم میں نہ۔ اور بعض علماء یہ جواب دیتی ہیں کہ رسول کا معنی یہ ضروری نہیں کہ نبی آئے، اگر نبی کا کوئی نائب بھی آ جائے تو گویا اس کا پیغام پہنچ گیا۔ یعنی اگر نبی نہ آیا لیکن کوئی اس کا نائب آ گیا، صحابی آ گئے، تابعی آ گئے، مجتہدین آ گئے، ائمہ آ گئے، فقہاء آ گئے، علماء آ گئے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بھی تو نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب جیسے زمانہ فطرت ہے، یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی پاک تک 600 سال کی مدت ہے، اور اس 600 سال میں عرب مقام میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یاد رکھیں ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا تک 1200 سال کا فاصلہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بنو اسرائیل میں تو کئی انبیاء آئے، اور آخری نبی بنو اسرائیل کے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 6 صدیاں، 600 سال، اس میں کوئی عرب میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد دین نہیں تھا، ملت ابراہیم تو موجود تھی، اور وہ خود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں، اور ملت ابراہیم کے مطابق انہوں نے کعبہ بنایا، کعبے کے مجاور تھے، وہ طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، تو دین ابراہیمی تو ان کے پاس بھی موجود تھا۔ یعنی کوئی رسول اور نبی نہیں آیا۔ وہ سب یہی دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم تو ملت، لیکن اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ میرا پیغمبر نہ یہودیت پہ تھے، نہ نصرانیت پہ، نہ مشرکین سے ان کا کوئی تعلق تھا، وہ تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے ماننے والے تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ ابراہیم بتوں کے توڑنے والا ہے، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھر دیا ہے، تو یہ کیسے اس کے وارث ہیں بھائی؟ یہ کیسے اس کے دین کے ماننے والے ہیں اور دین کے مجاور ہیں؟ کہ تو یہ لوگ جو تھے نا جی، دعویٰ تو یہی کرتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح کعبے کے دروازے کے باہر بھی بت تھا، مقام ابراہیم پہ بھی بت تھا، صفا پر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی بت رکھا ہوا تھا، ہر جگہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور انہی کی نظر نیاز چڑھاتے تھے، اور انہی کے چرنوں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے، یہ ساری باتیں ان کی تھیں۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا جو ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہ جھوٹ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے چکر سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ،
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض وہ تھے جن پہ گمراہی کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا تو سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں جاؤ، چلو پھرو، دیکھو، تم شام جاتے ہو، یمن جاتے ہو، ادھر ادھر سفر کرتے ہو، راستے میں ہجر ہے، راستے میں قوم سمود اور قوم عاد کے ٹھکانے ہیں، ان کو دیکھو، عبرت پکڑو کہ کیوں ہلاک ہوئے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیا، نام و نشان ان کا مٹ گیا۔ قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، قوم لوط پہ نظر ڈالیں، ان اقوام کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ہی ہوگا۔